الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. والعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. هيا صلوات پڑھتے ہیں. اس سے بہتر انداز میں اگر صلوات پڑھتے ہیں. دعا گو ہوں پروردگار عالم بانیان مجلس کی عبادت کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو ذکر حسین اور فرش عزا بچھانے کے حقیقی مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں. سرنامہ بیان میں قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو کلام ہے ایک معصوم ماں کے معصوم بیٹے کا. یہ جملہ اس لیے قیمتی ہے کہ کائنات کی دو ہی بیویاں ہیں جن کے سر پہ عصمت کا تاج ہے. 1,24,000 انبیاء جن کو معصوم عن الخطا کہا گیا کہ جو خطا سے ظاہر ہے کہ محفوظ ہے. محفوظ بھی نہیں کہوں گا، معصوم ہے، کیونکہ محفوظ عن الخطا کی جو اصطلاح ہے اس کے الگ معنی فقہ کی زبان میں. تو 1,24,000 انبیاء سارے مرد ہیں. اس کے بعد ائمہ وہ بھی مرد ہیں. عصمت کا تاج کائنات میں دو بیویوں کے سر پہ رکھا گیا. ایک عیسیٰ کی ماں مریم اور دوسری حسنین کی ماں فاطمہ زہرا. دوست تشریف فرما ہے، صاحب علم ہے. دو بیویاں جن کے سر پہ عصمت کا تاج ہے. ایمان 4 کا کامل ہے. حدیث کی روشنی میں 4 بیویوں کا ایمان کامل ہے. ان میں ایک آسیہ ہے جو زوج فرعون ہے. انہوں نے کیا کمال کیا کہ ان کا ایمان کامل ہے. بلکہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو آپ کسی سے بھی کریں اس میں کوئی مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے. یہ حدیث متفقہ ہے کہ 4 بیویاں جن کا ایمان کامل ہے. اس میں پہلا نام جناب آسیہ کا ہے جو زوجہ فرعون کی. انہوں نے کیا کمال کیا ہے کہ ان کا ایمان کامل ہے. تو جس سے بھی آپ یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کمال کیا ہے تو وہ پلٹ کے آپ کو یہ جواب دے گا کہ اس نے ایک نبی کو پالا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو پالے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس میں بحث نہیں ہوتی. اب یہاں پر ایک بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے آپ کی خاموشی کی وجہ سے، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن کہنی پڑ رہی ہے.
جو آسیہ نبی کو بچہ سمجھ کے پالے اس کا ایمان تو کامل ہے. جو آسیہ موسیٰ کو بچہ سمجھ کے پالے اس کا ایمان کامل ہے. اور جو ابو طالب مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھ کے پالتا رہا اس کے ایمان میں تو بحث کرتے ہو. نعرہ جب لگے تو ابو جواب دیا گئے نعرہ حیدری. اس کے ایمان میں تو بحث کرتے ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسائل تو بہت سارے ہیں جان محترم. میں تو بڑی ساری باتیں کلاس میں بھی کہہ دیتا ہوں. مسلمانوں نے دنیا کو اسلام کی بڑی عجیب تصویر دکھائی ہے. ابھی ناصر بھائی مجلس امام حسین کے عنوان سے سلام پڑھ رہے تھے. ضرورت ہے کہ پڑھا جائے. ہم ہی ہیں جو اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج بھی اگر اسلام کو کوئی بچائے ہوئے ہے تو وہ حسین ہے, وہ کربلا ہے جو دکھا رہی ہے کہ یہاں کسی کے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آج بھی ہندو بھی آتا ہے, سکھ بھی آتا ہے, عیسائی بھی آتا ہے, پارسی بھی آتا ہے, تو کہاں آتا ہے؟ کسی بادشاہ کی قبر میں کوئی جاتا ہوا دیکھا؟ مجھے آپ بتائیے کہ بنو امیہ کی حکومت کے 92 سال, بنو عباس کی حکومت کے 650 سال, پھر ترکان عثمان کی حکومت کے 650 سال, تو اس میں گزرے تقریباً کوئی 80 کے قریب بادشاہ. تو جب کہ 80 کے قریب بادشاہ گزرے تو ان کی کہیں تو قبریں ہوں گی. میں آپ کی خدمت میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہر کسی کی سمجھ میں آئے. 80 بادشاہ گزرے. اب اس پر علامہ اقبال بھی نظمیں لکھیں اور جناب بڑے بڑے لکھنے والی باتیں کریں, ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں کریں کہ کاش کہ ہماری حکومت قائم ہو جائے. اچھا, اگر حکومت کا قائم ہونا ہی کمال ہے تو جنہوں نے قائم کی تھی ان کو تو کوئی خراج عقیدت پیش کرو. منے کی بات ہے کہ 80 لوگ, 80 کم سے کم 80 بادشاہ ہو گئے. کسی ایک کی قبر پر کوئی جانے والا نہیں ہے. اب جب آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں بھئی کیا کریں؟ کہتے ہیں بچوں کو اور تغرل دکھاؤ. ہاں, یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے بھائی؟ اور تغرل دکھاؤ. بھائی یہ بچے اگر بیٹھے بھی نہیں تو میں مجلس کیسے پڑھوں گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر بابا. میرے بچوں, میرے پیارے بچوں, تم سارے میرے دل کے بہت قریب ہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم اسی طریقے سے آیا کرو. لیکن میرے لیے مجلس پڑھنا تھوڑا سا دشوار ہو رہا ہے تو اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ بس. تمہاری بہت مہربانی. آگے بچے پیارے بہت اچھی طرح سے بیٹھے ہیں. یہ بہت پیارے بچے جو مجلس میں آتے ہیں نا, اللہ ان کو سلامت رکھے. بس مجھے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے بولنے سے. بیٹھے میں بہت اچھی بات ہے. کیوں دکھا رہا ہے پتہ ہے تغرل؟ ان کے پاس کچھ نہیں دکھانے کے لیے. میں نے کلاس میں کہا, میں نے کہا کہ بات یہ ہے یہ تغرل کیوں دکھا رہے ہیں؟ میدان جنگ کا ہیرو تھا تو آپ میدان علم کا ہیرو کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ جب بچوں کو تلوار والے ہیرو دکھائیں گے تو وہ تلوار ہی اٹھائیں گے نا. آپ بچوں کو دکھائیں وہ ہیرو جنہوں نے قلم اٹھایا. تو جب آپ قلم والے ہیرو دکھائیں گے تو آپ کو دکھانا پڑے گا جابر بن حیان. 9th کلاس کی کیمسٹری میں آپ جا کے دیکھیے گا پہلا چیپٹر, اس میں لکھا ہے فادر آف کیمسٹری کون ہے. فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ کیمسٹری کوئی جسم تو نہیں ہے, اس کا فادر ہے. کہا موجب, یعنی جس نے کیمسٹری کے بارے میں علم دیا. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو ظاہر سمجھیں گے. فادر آف کیمسٹری کہا گیا جابر بن حیان. دکھا اس لیے نہیں سکتے کہ پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر آپ جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ فادر آف کیمسٹری کا فادر کون ہے؟ وہاں پہ آ کے آپ پھنس جائیں گے. میں بات کہہ رہا ہوں بڑی بڑا.
حیات آ گئی، ابن حیان سے کیا لڑائی آتی؟ ابن الحسن کو دکھائیں، فارابی کو دکھائیں، بنائیں نا ڈرامے اس پہ، اور آپ لوگوں کو دکھائیں بھئی اسلام کے ہیرو تو یہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو کیمسٹری سکھائی، بیولوجی سکھائی، ایسٹرونومی سکھائی، فزکس سکھائی، سارا علم تو ہمارے پاس تھا، تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ آج اگر دنیا ترقی کر رہی ہے تو ہماری وجہ سے کر رہی ہے، لیکن یہ دکھا نہیں سکتے۔ اب جملہ پھر بہت کام کا ہے، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس لیے کہ جس علم والے کو دکھائیں گے اس کا سرا جا کے ملے گا امام جعفر صادق پہ۔ اب جب امام پہ جا کے سرا ملے گا تو وہاں سے ان کا دل چلے گا، کیونکہ وہی سلسلہ تو ہے کہ جو جا کے مل جاتا ہے من کنت مولا ہو، وہی سرا وہ ہے کہ جو مل جاتا ہے انا مدینۃ العلم۔ لڑائی ہے تو دکھاؤ ہیرو کون؟ تلوار والے، بھئی محمد بن قاسم، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے، ٹیپو سلطان ہمارا ہیرو ہے، محمود غزنوی ہمارا ہیرو ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، خالد بن ولید ہمارا ہیرو ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس کو آپ نے سیف اللہ کا لقب دیا، آپ نے، جس کو آپ نے سیف اللہ کا لقب دیا وہ تو آپ کا ہیرو ہے، لیکن جس کے لیے آسمان سے تلوار آئی وہ آپ کا ہیرو نہیں۔ میرے سامنے سامنے بات ہے، کہا ایک آسیہ جنہوں نے موسیٰ کو بچہ سمجھ کے پالا تو ان کا ایمان ہے کامل، اور وہ ابو طالب کہ جو مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھ کے پالتا رہا، اس کے ایمان میں تم بحث کرتے ہو۔ ناصر بھائی اپنے والد کا ایک شعر آپ کی خدمت میں حکیہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جب شاعر بیٹھے ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ لکھا اپنے بیٹوں کو، سرکار حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو بھتیجے سے نہ پڑھ کر سمجھا۔ یہ بڑا بھاری نظرہ ہے، اپنے بیٹوں کو بھتیجے سے نہ پڑھ کر سمجھا، مختصر یہ کہ پیغمبر کو پیغمبر سمجھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے حضرت ابو طالب کی ذات پر۔ مختصر یہ کہ پیغمبر کو پیغمبر سمجھا، ایک آسیہ، دوسرا جناب مریم معصومہ ہے۔ اچھا میں نے کہا چار بیویاں جن کا ایمان کامل، آسیہ، دوسری مریم، تیسری خدیجہ، چوتھی میری شہزادی۔ ان چاروں کے سر پہ عصمت کا تاج نہیں ہے، عصمت کا تاج ہے دو کے سروں پر، ایک مریم ایک میری شہزادی، لیکن ان دو کی عصمت میں فرق یہ ہے کہ مریم کا تعارف ہوتا ہے اس طرح، وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اگر میرا یہ جملہ پہنچ گیا تو بہت بھاری ہو گیا۔ معصومہ دونوں ہیں، مریم بھی اور فاطمہ بھی، لیکن مریم کا تعارف ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن جناب زہرا کا مقام یہ ہے کہ جب زہرا کا تذکرہ ہو تو کہا جاتا ہے حسنین وہ ہیں جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور صرف یہ نہیں، خاتم النبیین کے لیے جب تعارف کروایا جائے تو کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو فاطمہ کے بابا ہیں۔ اگر اس جملے کی گہرائی کو آپ لوگ محسوس کریں تو رسول کا تعارف یعنی جناب زہرا کا تعارف اگر یہ کہہ کے کرواتے کہ یہ وہ ہیں جو رسول کی بیٹی ہیں، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، تعارف ہمیشہ کروایا جاتا ہے بڑی چیز سے، بے شک بے شک، تعارف ہمیشہ کروایا جاتا ہے بڑی چیز سے۔ تو اگر جناب زہرا کا تعارف یہ ہوتا کہ رسول کی بیٹی، اللہ نے کیسے تعارف کروایا؟ رسول کا تعارف یہ فاطمہ کے بابا ہے،
تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی قسمت میں سارا ادارہ ہے۔ خاتم النبیین سردار الانبیاء، علی سردار الاولیاء ائمہ، حسنین جوانان جنت کے سردار، ان سارے سرداروں کا تعلق ایک بیوی کے ذریعے، اور وہ ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پر میری شہزادی کی ذات۔ پوچھئے قرآن سے کیا مرتبہ زہرا کا ہے، سبحان اللہ۔ پوچھئے قرآن سے کیا مرتبہ زہرا کا ہے، آیتیں اللہ کی ہیں تذکرہ زہرا کا ہے۔ بلند صلوات۔ صلی اللہ۔ اب انہوں نے ایک شعر سنایا، اب میں شعر سناؤں، اور اب موضوع کے مطابق ہو تو میری داد بنتی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ شعر سنائیں گے، اب آپ نے شعر سنایا، بعد میرے شعر سنائیں۔ بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے، آپ ہی دیکھیں رات اس کے اوپر، باقی تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے، لفظ میں قرآن سے چنتا ہوں بدعت کے لیے۔ بارگاہ علم میں نظر عقیدت کے لیے، لفظ میں قرآن سے چنتا ہوں بدعت کے لیے۔ سورہ کوثر کے آئینے میں پڑھ کر دیکھیے فاطمہ کتنی ضروری ہے رسالت کے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ کہا جناب مریم، جلدی جلدی سناؤں گا، قصہ سنانے کا اپنا بڑا لطف ہے۔ جناب مریم معصومہ، کیا رتبہ رکھا ہے اللہ نے، کیا رتبہ رکھا ہے۔ اچھا، جناب مریم کی والدہ کا تذکرہ رکھا گیا، اور یہاں سے بات سنیے گا اور آگے بڑھ جائیں گے۔ والدہ کا تذکرہ رکھا گیا، کہا کہ جناب مریم کی ولادت کے جب آثار ہوئے تو ان کی والدہ، جن کا نام قرآن میں نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے، جناب حنہ خاتون، انہوں نے ایک دعا کی، پالنے والے میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ دعا ہو گئی، وقت گزرتا رہا، جناب مریم پیدا ہو گئی۔ جب جناب مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے شکوہ کیا، پالنے والے تو جانتا ہے میں نے کیا مانگا تھا، اور یہ تو ہو گئی بیٹی۔ اب ایک جملہ آپ لے لیجیے، اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ گیا۔ کہا پالنے والے تو جانتا ہے کہ میں نے کیا مانگا تھا، اور یہ ہو گئی بیٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ بظاہر انہوں نے کی تھی ایک دعا، لیکن اس میں چھپی ہوئی تھی ایک تمنا۔ تمنا یہ تھی کہ جب بیٹا ہوگا تبھی تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ یعنی انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ پالنے والے مجھے دے دے بیٹا، اور ہو گئی بیٹی۔ تو جب بیٹی ہو گئی تو انہوں نے کہا اے پالنے والی یہ کیا ہوگا، اب جواب آنا ہے اللہ کا۔ تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا مریم مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت تھوڑی، تم نے دعا کی میں نے قبول کی، ثواب تمہارے حصے میں لکھا گیا، بس بہت ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا مریم فکر نہ کرو اگلی دفعہ بیٹا دے دیں گے۔ پتہ ہے جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا جناب مریم کی والدہ کے لیے، کہا اے بی بی حنہ، اب یہ بھی لکھنے والوں نے لکھا، آپ فکر نہ کریں، ہم نے کسی کو نذرانے کے طور پر قبول کر لیا ہے، ہم نے کسی کو نذرانے کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے یہ جواب دے کے یہ بتایا، اللہ نے یہ جواب دے کے یہ بتایا کہ دنیا والے جن کاموں کو بیٹوں سے مخصوص کر دیتے ہیں
اللہ چاہے تو وہی کام بیٹی سے لے لینا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. آپ کی محبتوں کا میں ممنون ہوں اور میں آپ کی محبتوں کا مفروض بھی ہوں. ہم نے جو ابتدائی طور پر یہاں اشرے پڑھے، ہم نے جو ابتدائی طور پر اشرے پڑھے، ہم تو ممبر کی ہمیشہ پہلی سیڑھی رہے. بلند سیڑھیوں پر تو اور لوگ بیٹھتے، لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ پہلی سیڑھی ہی صحیح، مگر ہے تو ممبر ہی. ذکر تو مولا کا ہے، وہ قبول کر لے بس. تو کہا ہم نے اسی کو نذرانے کے طور پر قبول کر لیا ہے. بتایا کہ دنیا والے جن کاموں کو بیٹوں سے مخصوص کریں، اللہ چاہے تو وہی کام بیٹی سے لیا کرتا ہے. کہا سنو، تم شجروں کو بیٹوں سے مخصوص کرتے ہو. کہتے ہیں نا لوگ شجرہ کیسے بڑھے گا؟ بیٹے سے آگے بڑھے. کہا تم شجروں کو بیٹوں سے مخصوص کرتے ہو، ہم اپنے حبیب کا شجرہ بیٹی سے آگے بڑھا رہے ہیں. ہم اپنے حبیب کا شجرہ بیٹی سے آگے بڑھا رہے ہیں. ہے کوئی مفتی کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ سید کوئی اور ہے؟ سید کی تعریف بتا دو اور بتانی پڑے گی. کیوں بتانی پڑے گی؟ اس لیے بتانی پڑے گی کہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. زکوٰۃ سید کو دینا حرام ہے. زکوٰۃ آپ سید کو نہیں دے سکتے، صدقہ آپ سید کو نہیں دے سکتے. تو سید ہے کون؟ اس کا مطلب ہے کہ سید کا مرتبہ آپ سے اوپر ہے. تو آپ پوچھئے جا کے کون ہے سید؟ جواب دیں گے کہ جو فاطمہ زہرا کا خون ہو. یہ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں میں، کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت لکھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت لکھی ہے کہ کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اور ان کو کچھ کھجوریں پیش کی. سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ صدقہ ہے یا تحفہ ہے؟ دونوں نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، صحابہ کی کثیر تعداد موجود، دونوں نواز کے ساتھ بیٹھے، صحابہ کی کثیر تعداد موجود. کوئی جانے والا کھجوریں لے کے آیا. کہا بتاؤ یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ کہا سرکار اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا بہت فرق پڑتا ہے. کیا؟ کہا اگر یہ صدقہ ہے تو یہ سب تو کھا سکتے ہیں، نہ میں کھا سکتا ہوں نہ یہ کھا سکتے ہیں. صدقہ یہ سب تو کھا سکتے ہیں مگر میں نہ میں کھا سکتا ہوں نہ یہ کھا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بڑی لطیف کچھ باتیں ہیں کہ ہم اپنے رسول کا شجرہ بیٹی سے آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی انتظام کیا اللہ نے آنے والے زمانوں کے لیے، کیونکہ عیسیٰ ہے سرکار سے پہلے آخری نبی. یعنی جو مشہور بات ہے وہ یہ کہ عیسیٰ سرکار سے پہلے آخری نبی ہیں. تو اللہ نے آنے والے زمانوں کے لیے انتظام کر دیا کہ بعد میں جب میرے نبی کا شجرہ بیٹی سے آگے بڑھے تو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بیٹی سے شجرہ آگے نہیں بڑھتا. بیٹی سے شجرہ آگے بڑھتا ہے. عزیزان محترم کا ہم نے اسی کو نذرانے کے طور پر قبول کر لیا ہے. اب جب نذرانے کے طور پر قبول کر لیا تو طے ہوا کہ وہ رہیں گی اللہ کے گھر میں. اب جب اللہ کے گھر میں رہنے کا فیصلہ ہوا تو یہ سوال ہوا کہ ان کی پرورش کون کرے گا. جب یہ سوال ہوا تو کاتبان توریت کے بہت سارے وہ کہنے لگے ہم کریں گے. تقوی کا درجہ تو بہت بلند تھا اس لیے کہ اللہ کی کتاب لکھتے تھے. تو آپ کیسے طے کریں بھائی کہ کون ہے جو یہ مقام اور مرتبہ پائے گا کہ وہ مریم کی پرورش کرے گا. اس میں سے ایک جناب زکریا تھے. انتخاب کیسے ہوا یہ مولانا فرمان علی صاحب نے لکھا. کہا انتخاب ایسے ہوا کہ سب سے کہا گیا کہ وہ قلم لاؤ جس سے تم توریت لکھتے ہو. مجھے نہیں پتا کہ جب بھی میں سمندر کنارے آتا ہوں سمندر اور دریاؤں کا تذکرہ کیسے چھڑ جاتا ہے مگر چھڑ جاتا ہے. کہا سب لاؤ اپنے اپنے قلم. سارے کاتبان توریت اپنے قلم لائے اور کہا یہ سب اپنے قلم دریا کے حوالے کر دو. جس کا قلم ڈوب گیا
وہ پرورش نہیں کر سکتا. اور جس کا قلم نہ ڈوبا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا. کہا سب نے قلم حوالے کیے، جناب زکریا نے نہیں کیا. کہا سب کے قلم ڈوب گئے، جناب زکریا کا قلم تیرتا رہا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے جناب زکریا کا کہ وہ مریم کی دیکھ بھال کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو کاتبان توریت تھے وہ تقوی کے درجے پر تو تھے لیکن عصمت کے درجے پر نہیں تھے. وہ سب کے سب تقوی کے درجے پر تو تھے لیکن عصمت کے درجے پر نہیں تھے. اور اللہ نے معصوم کی تربیت کے لیے معصوم کا انتخاب کرنا تھا. اب چونکہ زکریا اللہ کے نبی ہیں اور رشتے میں خالو لگتے ہیں تو اب ان کی یہ ذمہ داری ہوئی کہ وہ جناب مریم کی پرورش کریں. اب جناب مریم رہتی ہیں خدا کے گھر میں، اور جب وہ خدا کے گھر میں رہتی ہیں تو ان کے لیے جنت سے پھل آتے ہیں. کہا وہ رہتی ہیں خدا کے گھر میں اور جنت سے پھل آتے ہیں اور پھل بھی بلا فصل آتے ہیں. اردو کا جملہ ہے نا جو لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مشکل اردو بولتی ہوں. اردو زبان میں فصل کے دو معنی، فصل دو معنی. ایک فصل ہے فاصلے سے، ایک فصل وہ ہے جو اگتی ہے، جو سیلاب میں ساری فصلیں خراب کر دی نا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کل تو ٹی وی پہ بہت دیکھ رہے ہیں نا سیلاب آ گیا فصلیں خراب ہو گئی فصل خراب. اچھا فصل کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پانی میٹھا ہو. اگر پانی کھارا ہو تو فصل خراب. اب کراچی میں ایک میٹھا گھر ایک کھارا گھر. ایک میٹھا در ہے ایک کھارا در ہے. تو یہ ہے اسی لیے کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی. کبھی کھارا در کی تعریف میں مجلس میں بتاؤں گا. یہ جگہ ہے سمندر کے قریب کھارا در. فصل کے لیے بڑا جھگڑا ہوتا ہے جہاں فصلیں ہوتی ہیں نہر کے پانی پر قتل تک ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے ہماری نہر کا پانی کاٹ لیا تو ہماری فصل خراب ہو جائے گی، ہمیں میٹھا پانی چاہیے. اب جملہ اگر علی والوں نے نہ لیا تو کسی نے نہ لیا. فصل کو اگر میٹھا پانی نہ ملے تو فصل خراب ہو جاتی ہے. نسل کو علی کی محبت نہ ملے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. تو وہ ہاتھ اٹھائے گا. اس بات کا فیصلہ یہاں مجلس عزا میں دیکھیے. اس بات کا فیصلہ یہاں مجلس عزا میں دیکھیے. علی کا منکر کون ہے پہچانا جائے گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیں. کہا کہ حدیث ہے پیغمبر کی اپنی نسلوں کو علی کی محبت کے پانی سے سینچا کرو. جیسے فصل پانی سے سینچی جاتی ہے جب تک نسل میں ولایت علی کا پانی نہ ہو اس وقت تک نسل اچھی نہیں ہے، نسل خراب ہے. وہ کوئی کھارا در ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ فصل ہو گئے نا دو طرح کی، ایک وہ فصل اور ایک یہ فصل. اللہ جو پھل بھیج رہا ہے وہ بلا فصل کے ہیں. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. اگر آم کی فصل نہیں تو آم ہے. جناب مریم کے پاس جو پھل آ رہے ہیں کہا اگر آم کی فصل نہیں تو آم ہے، اگر سیب کی فصل نہیں تو سیب ہے، اگر کیلے کی فصل نہیں تو کیلا ہے، اگر انگور کی فصل نہیں تو انگور ہے. کیوں بھائی یہ بلا فصل کے پھل کیوں ہیں؟ وہ پھل کیوں نہیں جو مارکیٹ میں ملتا ہو؟ کہا اس لیے کہ ان پھلوں کی موجودگی میں کوئی انسانی ہاتھ کے ملوث ہونے کا شائبہ نہ ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی انسان نے خرید کے یہاں پہنچا دیا. اس لیے کہ یہ جو معجزات ہیں نا یہ نہ مشکوک شجروں میں اترتے ہیں نہ مشکوک ذہنوں میں اترتے ہیں.
اور مشکوک سے ہیں تو بہت ہیں آج کل. ذرا سا مولا کی کچھ معجزات سنا تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. پہلے تو بہروں کو ہوتا تھا، اب لوگ ہوتا ہے. ذرا سا تھوڑا سا سنا دو کوئی معجزہ. اب میں بہت زیادہ تو تقریر کر نہیں سکتا، 2 سال کے بعد آیا ہوں. جانا مجھے ابھی بہت دور ہے، 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، تو اس لیے اپنی بات کو مجھے مختصر کرنا ہے. آیت اللہ تقی بہجت صاحب، سنیے گا مولانا، آیت اللہ تقی بہجت صاحب سے کسی نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی ایسے معجزات دکھاتے تھے کہ ان کے ہاتھ پہ کنکر آ کے بولنے لگتا تھا. وہ درخت کو کہتے تھے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو چھوڑ دیتا. وہ سورج کو اشارہ کرتے تھے تو واپس پلٹا. ستارے کو اشارہ کرتے تھے تو چوکھٹ پہ ہوتا ہے. اور تو اور مردے کو کہیں زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتا، اور زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو مردہ ہو جاتا. کہنے لگے آقا کیا یہ کام علی کر سکتے ہیں؟ اب سن لیجیے آپ، شاید کبھی بہجت صاحب کے جملے پہ تقریر کر. کہنے لگے آقا یہ کام مولا کر سکتے ہیں؟ اب بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. کہنے لگے نہیں. کہتے خاموش ہوئے ایک لمحے کے لیے، سنیے گا نہیں، خاموش ہوگا. اسی طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے یہ سارے کام تو مولا کے خادموں کے. کہنے لگے علی کی بارگاہ میں بولنے سے پہلے سوچا کرو، اس لیے کہ جب کسی بڑے کے سامنے جاتے ہو نا تو 10 دفعہ سوچتے ہو بولنے سے پہلے. جس کا جی چاہتا ہے علی کے لیے کچھ بھی بول دیتا. کہنے لگے ابھی کمر کو تو سمجھو، میسن کو تو سمجھو، ہوجڑ کو تو سمجھو، نہیں سمجھے نا. کمبر کو تو کیا تم قلندر کو سمجھو. نہیں سمجھتے، قلندر کو بھی نہیں سمجھتے. پھر قلندر تو قلندر، تم بودلے بہار کو سمجھو. تم بودلے کو نہیں سمجھتے اور بات کرتے ہو علی کے لیے کہ بہت پڑھا دیتے ہیں. بودلے بہار سمجھ میں نہیں آتا. آئے آئے جا کے دیکھ لو سیون میں الٹی بستی، جا کے دیکھ لو وہاں پہ وہ کسائی کہ جس نے بودلے کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. اور ٹکڑے کرنے کے میں نے کہا نا آیت اللہ تقی بہجت نے کہا یہ مردے کو زندہ کرنے کا کام تو علی کے خادموں کا ہے. تم کیا جانو علی کیا ہے؟ بودلے بہار کے ٹکڑے کر دیے، گوشت لے گئے اپنے گھروں میں، پکا لیا، کھا لیا، جسم کا حصہ بن گیا. اس کے بعد قلندر نے کہا بودلے کہاں ہیں؟ اور جب یہ کہا بودلے کہاں ہیں تو جس کے ہاں جو گوشت رکھا تھا وہ تو بڑا ہی، جس کی ہڈی کے ساتھ مل گیا تھا وہ بھی نکل آیا. ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی زبردست بات ہے. یہ جو کھا کے تمہارے جسم کا حصہ بن گیا تھا، قلندر کی ایک آواز پہ وہ تم سے الگ ہو گیا. ایک بات تو پتہ چل گئی، نجاست اور طہارت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. الگ ہو گیا نا. تو آپ قلندر سمجھائیں مجھے، نہیں سمجھا سکتے، آپ کی عقل میں نہیں آئے گی. بس 50 لاکھ لوگ تو قلندر کے کورس پہ جمع ہو جاتے ہیں 50 ٹمپریچر میں. ذرا سی گرمی ہو جائے تو بابلے ہو جاتے ہو. تو جب قلندر کی محبت اتنی ہے وہی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو علی کی تو بات ہی کیا بات. یہ طاقت آتی کہاں سے ہے کہ پورے پاکستان سے ماتمی انجمنیں جو ہیں وہ پہنچی ہوتی ہیں 7. میں تو یہی ایسے ہی سمجھاتا ہوں بچوں، سمجھاؤ نا، مجھے سمجھاؤ. میں تو سوال اٹھا رہا ہوں، پہلے مجھے قلندر سمجھا دو، پھر ہم بات کریں گے کمبر کی، اور پھر ہم بات کریں گے علی. آیت اللہ تقی بہجت صاحب کا جملہ، اور وہاں سے بس میں نے استفادہ کیا. 6 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں، فضائل کی حد تک آخری گفتگو. 2 سال کے بعد آج میں حاضر ہوا. پہلی تقریر ہم نے کی کیونکہ ندیم سرور نے بڑی محبتوں سے بلایا اور بڑی دور سے آیا ہوں.
اور بڑی دور واپس جانا ہے. دعا کیجیے گا کہ راستہ صاف مل جائے اور ہم واپس پہنچ جائیں. 6 مصرے سن لیجیے. بابا نے لکھا شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام. شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام. اس تجلی سے عبارت ہے وہ نوری پیغام. ہے جو آزادی و انصاف و اخوت کا پیام. ایک ہی جلوے کے 2 رخ ہیں علی اور اسلام. علی بابا ایک ہی جلوے کے 2 رخ ہیں علی اور اسلام. اپنی اقدار کی شکل عملی ہو جائے. ارے ہو جو اسلام مجسم تو علی ہو جائے. اور پھر کہتے ہیں سرخی علم علی اس کا عنوان علی. سختی عدل علی نرمی احسان علی. کشتی نوح علی نوح کا طوفان علی. لوح محفوظ علی بولتا قرآن علی. سرحد فکر و تخیل سے کہیں بالا ہے. ارے نور کی آنکھ سے دیکھو تو علی آلہ ہے. جناب مریم رہ رہی ہے خدا کے گھر میں. اور پھر اللہ نے کہا کہ اب ہم آپ کو ایک بیٹا دے رہے ہیں. اور بیٹا دے دیا اور بغیر باپ کے دے دیا. اور جب بغیر باپ کے بیٹا ہوا تو وہ جب بچے کو لے کے آئیں تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ کا باپ ایسا نہ آپ کا بھائی ایسا. تو انہوں نے کہا میرا چھپ کر روزہ ہے, میں کلام نہیں کر سکتی. اچھا جاہلوں کے مقابلے میں خاموش رہنا بھی بڑی مشکل ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جواب جاہلہ باشد خاموشی. جاہلوں کا جواب ہے خاموشی. تو اگر کبھی معصوم کو خاموش دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ حکمت الہی کوشش ہے. علی کی خاموشی بھی پریشان نہ ہوا کرے کہ بچے سب خاموش ہو رہا ہے. وہ وجہ تھی جو خاموش. کون بولے گا؟ کہا یہ بچہ بولے گا. ارے یہ بچہ کیسے بولے گا؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. عزیزان محترم گواہی دے کے عصمت کو بچایا. توجہ آتی. اب عصمت کا لفظ یہاں ہر طرح استعمال ہو رہا ہے. بچے نے گواہی دے کے عصمت کو بچایا. وہ لوگ کہ جو عصمت پر انگلی اٹھا رہے تھے, بچے کے بولنے نے ان سب کے اعتراضات کو رد کر دیا. ایک اصول اللہ نے ہمیں دیا ہے, جب کبھی عصمت کا مقدمہ ہوا یا عصمت پر حملہ ہوا تو اللہ نے بچوں کے ذریعے سے گواہی دلوائی. میں آ گیا اس منزل تک جہاں تک مجھے آنا تھا. مریم پر اعتراض ہوا تو عیسیٰ نے گواہی دی. یوسف پر الزام لگا تو کہوارے کے بچے نے گواہی دی. ہے واقعہ. حضرت یوسف پر الزام لگا تو کہوارے کے بچے نے گواہی دی. تو اللہ نے یہ بتایا کہ جب کبھی معصوم پر حملہ ہوتا ہے تو بچے کی گواہی چاہیے ہوتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے تو اپنے ساتھ گہوارے کا بچہ بھی لے کے آئے. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ یہ بھی لگی ہوئی ہے. اس میں ایک جملہ ہے, اے وہ کہ جو عیسیٰ کے وارث ہیں. عیسیٰ کون ہیں؟ جنہوں نے گہوارے میں گواہی دی تھی کلام کر کے. اب یہاں سے میں ایک عجیب نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کہیں نہیں پڑھا. اے وہ کہ جو عیسیٰ کے وارث ہیں. عیسیٰ کون ہیں؟ جنہوں نے گہوارے میں یعنی آغوش مادر میں کلام کیا. امام حسین علیہ السلام جب علی اصغر کو لے کے آئے اپنی آغوش میں تو اس بچے نے زبان سے کچھ کہا نہیں, لیکن دشمن نے یہ کہا کہ کلام حسین کو قطع کر دو. وہاں پر عیسیٰ نے کلام کیا تھا اور یہاں پر اصغر کے لیے کہا کلام حسین کو قطع کر دو. عزیزان محترم
دو قربانیاں کربلا کی ایسی ہیں جس نے انسانیت کے دل کو ہلا کر دیا۔ ایک قربانی 6 ماہ کے علی اصغر کی، اور دوسری قربانی ایک ننھی بچی سکینہ کی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مسائل طویل پڑھ دیں، مگر جتنی میری طبیعت ہے بس میں اتنا پڑھ سکتا ہوں۔ یہ دو قربانیاں، ایک ماں کے دونوں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، جناب میرا باپ۔ قیامت گزر گئی اس ماں پر، علی اصغر کربلا میں سو گئے، اور اب ایک بچی ہے جس کا صرف 4 برس ہے۔ ذرا سن لیجئے کہ اصغر کی شہادت کیسی ہے، اور ان دو بچوں نے کس طرح ساری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے واقعہ کربلا پر۔ کہتے ہیں جب یہ لشکر شام میں داخل ہوا، یتیم بچوں کا قافلہ، اسیر بیویوں کا قافلہ جب شام میں داخل ہوا، تو عزیزان محترم لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ ان تماشا دیکھنے والوں میں ایک غیر مسلم بھی تھا، وہ اپنے بچے کو ساتھ لایا ہے تاکہ وہ بھی تماشا دیکھے اور خوش ہو۔ چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر ردا نہیں ہے۔ عرب کے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا، اور تاریخوں میں یہ جملے لکھے ہیں، کہا سارے بچوں کے گلے ایک رسی سے باندھے گئے تھے، سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ اسی لیے یہ دلیل ملتی ہے کہ راہ کوفہ میں جب وہ رسیاں ڈھیلی ہوئی تو سکینہ سواری سے گر گئی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو وہ روایت؟ اس روایت کو علماء کرام نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے بھی کیفیت دیکھی تو اس کی طبیعت منقلب ہو گئی، یعنی وہ آیا تھا خوشی کے ساتھ، لیکن جب اس نے یہ حال دیکھا تو وہ غمگین ہو گیا۔ اس نے کٹے ہوئے سروں کو دیکھنا شروع کیا، ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے، اور جب سر حسین پر نگاہ پڑی تو نظر وہیں رک گئی۔ اب نگاہ رکی ہوئی ہے، ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اس لیے کہ جب بچوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو ایک بڑی نفسیاتی سی بات ہے کہ دل میں خیال آیا کہیں کوئی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ جن بچوں کے والد زندہ ہوں انہیں کوئی تماچے نہیں مار سکتا، انہیں کوئی تازیانے نہیں مار سکتا۔ اس نے اپنے بچے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اچانک کہنے لگا، وہیں نگاہ رکی ہوئی حسین کے سر پر، کہنے لگا بچے میرے بیٹے ذرا دیکھو تو صحیح، کیا یہ حقیقت ہے یا میرا وہم ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سر جو نیزے پر بلند ہے اس کے لب ہل رہے ہیں اور یہ کلام کر رہا، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی سر کٹ جائے اور پھر بھی کلام کرے؟ معلوم ہے وہ بچہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا بابا آپ تو اس سر کو دیکھ رہے ہیں، میں اس سر کے ساتھ ایک ننھے سے سر کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ ننھا سا سر اتنے چھوٹے بچے کا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بچہ تو نہ تلوار اٹھا سکتا تھا، نہ تیر اٹھا سکتا تھا، ارے یہ تو پتھر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ کون ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس بچے کو بھی قتل کر کے اس کا سر نیزے پہ بلند کر دیا ہے۔ یہ ہے اصغر کی شہادت۔ ماں دیکھتی رہتی ہے، کبھی اصغر کے سر کی طرف اور کبھی سکینہ کے رخساروں کی طرف۔ ایک جملہ امام زمانہ کا رونے والوں کے لیے، امام زمان نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتا ہی رہا ہے۔ کبھی یہ رخسار نیلے ہو جاتے ہیں، کبھی یہ رخسار زرد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صبح سے شام تک یہ بچی گھٹ گھٹ کے روتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ شام کا وقت آ جائے، اور یہ سپاہی اپنے لیے خیمے لگاتے تھے، خیموں میں سو جاتے تھے، رسول کی بیٹیاں کھلے آسمان تلے بیٹھے رہتے تھے۔ بچی انتظار کرتی تھی کہ میں یا حسین کہہ کے رو سکوں۔ ہاں دادا، جب وہ یا حسین کہہ کے روتی تھی نا تو ماں آ کے سینے سے لپٹا لیتی تھی اور کہتی تھی میری بچی نہ رو، تو روئے گی تو یہ ظالم تجھے تماچے مارے گے،
تو روئے گی تو یہ ظالم کربلا سے لے کے کوفے تک اور کوفے سے لے کے شام، اور سکینہ کربلا والوں کے مسائل سناتی تھی، کبھی بابا حسین کے مسائل، کبھی چچا عباس کے مسائل، کبھی بھیا علی اکبر کے مسائل، کبھی کسی شہید کے مسائل، کبھی کسی شہید کے، کبھی آ کے پھوپھی سے لپٹ جاتی تھی اور آ کے پوچھتی تھی کیا ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے؟ پوچھتی تھی بھیا سب تو گھر چلے جاتے ہیں، کیا ہم کبھی نہیں جائیں گے؟ تو میں دلاسا دیتا تھا ضرور جائیں گے، کبھی نہ کبھی ضرور جائیں گے۔ عزیزو، ایک رات یہ بچی سو رہی ہے اور سوتے سے گھبرا کے اٹھی۔ سکینہ کربلا کے بعد سے شام کے زندان تک سکون سے سوئی نہیں، ایک روز آنکھ لگی ہے اور گھبرا کے اٹھی ہے اور اٹھ کے کہنے لگی مجھے میرے بابا لینے آئے ہیں، مجھے میرے بابا لینے آئے ہیں۔ کبھی آ کے پھوپھی سے پوچھتی ہے بابا کہاں ہے، کبھی آ کے بھائی سے پوچھتی ہے بابا کہاں ہے، کبھی جا کے ماں سے لپٹ جاتی ہے، پوچھتی ہے بابا کہاں ہے۔ جب یہ سکینہ نے پوچھنا شروع کیا تو سارے قیدیوں نے رونا شروع کیا۔ عزیزان محترم، سارے قیدی روتے جا رہے ہیں، اور اب جو سارے قیدیوں نے رونا شروع کیا تو ایک بعد رونے کی صدائیں محل تک پہنچی۔ اس نے کہا یہ شور کیسا ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو بہت بے قرار ہے۔ کہا پوچھو جا کے کیا بات ہے؟ کہا سپاہی آئے، جناب سید سجاد سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری بہن بہت بے قرار ہے، اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے میرے بابا کا سر دے دو۔ عزیزان محترم، بس آخری دو تین جملے ہیں۔ کہا ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے میرے بابا کا سر دے دو۔ کہتے ہیں بابا حسین کا سر دیا گیا۔ اب جو سر آیا نا، تشت میں رکھا ہوا سر، یہ قیامت کا جملہ ہے، کہتے ہیں تشت میں رکھا ہوا سر، کپڑا ہٹایا۔ سکینہ نے جب حسین کے سر کو دیکھا، دیکھ کے اپنے بھیا سجاد کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ اس کا سر ہے، پہچانی نہیں، اس کا سر ہے؟ کہا بابا حسین کا سر ہے۔ بابا کے رخساروں پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ رکھے، پتہ ہے کیا پوچھا؟ بابا آپ کے رخساروں پر یہ خون کیسا ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ زخم کیسے لگا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد رو کے کہنے لگی بابا آپ کے بعد میں نے بھی بہت تماچے کھائے، بابا آپ کے بعد میں نے بھی بہت تماچے کھائے، بابا میرے کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، بابا آپ کے بعد میرے دامن میں آگ لگا دی گئی۔ اور پھر ایک جملہ سن لیں جو صاحبان اولاد بیٹھا۔ عزیزان محترم، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں سوائے غم حسین کے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر سلامت رکھے۔ بیٹیوں کو تو باپ سے ویسے ہی بہت پیار ہوتا ہے، اور سکینہ کو تو حسین سے اور حسین کو سکینہ سے بہت پیار تھا۔ ایک بار سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا اگر چھوڑ کے جانا ہی تھا تو مجھے سینے پہ سونے کی عادت کیوں لا دیتے؟ اور پھر پتہ ہے کیا کہا بابا آپ کے بعد میں چین سے سوئی نہیں، اس دن سے لے کے یہ دن آ گیا آپ کی لاڈلی چین سے سو نہ سکی، کبھی سوتی ہوں تو ظالم نیزے چپ ہوتا ہے، تازیانے مارتا ہے، تماچے مارتا ہے، یہ کہہ کر روتی جاتی ہے اور جھکتی جاتی ہے، اور جھکتے 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 رخسار سے رخسار مل گیا۔ اور میرے چوتھے امام نے دیکھا کہ ہچکی بلند ہوئی، اور اب جو ہچکی بلند ہوئی تو گھبرا کے امام نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ امام کہتے ہیں میرے لیے بہت سخت مرحلہ تھا۔ ایک بار میں نے محمد باقر کو کہا اے محمد باقر ذرا میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں تو سنبھال لو، میرے پیروں کی بیڑیاں سنبھال لو، مجھے اسی زندان میں اپنی بہن کی قبر بنانی ہے۔ آخری جملہ سن لیجیے، کہتے ہیں اس اندھیرے زندان میں میرے چوتھے امام اپنی بہن کی قبر بنا رہے تھے، اور قبر بناتے ہوئے نجف کی طرف رک کر کے کہا دادا علی، اے میرے دادا علی آپ نے بھی میری دادی زہرا کی قبر بنائی تھی رات کے اندھیرے میں۔ بابا اللہ اکبر، کبھی بابا کو مخاطب کر رہے ہیں،
کبھی دادا کو مخاطب کر رہے ہیں اور مخاطب کر رہے ہیں میرے دادا علی آپ نے بھی میری دادی زہرا کی قبر بنائی تھی، وہ مدینہ تھا، یہ شام کا زندان ہے، اور میرے قیامت کا خطرہ لے لیجیے رونے والوں کے لیے۔ آگے جھکا کے کہنے لگے وہ مشکل منزل تھی لیکن ہاتھ تو کھلے ہوئے تھے، میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، میں وقت کی فاطمہ کی قبر بنا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسن۔ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، ہائے زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، زندہ میں سجا دیتا یہ بھوکا کرتی تھی رو کر، دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر، زندہ میں سکینہ یہ بھوکا کرتی تھی رو کر، زندہ میں سکینہ کرتی تھی رو کر، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی خون بھرا کرتا میرا نیند آتی، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، کیا اندھیرا ہے سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی، ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی، اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کر، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، ہائے زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اماں، اپنی گودی میں سلا لو مجھے باری اماں، اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کر، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، ہائے زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر،
حسین 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 سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے بازار میں زینب جو بے مقنع چادر ہے سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے ہائے سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے عاشور کی شب ہر سو رونے کی صدائیں ہیں عاشور کی شب ہر سو رونے کی صدائیں ہیں چلتے ہوئے خیمے ہیں چلتا ہوا بستر ہے سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر